فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، میرے رب نے مجھ سے پوچھا تو منصور بن عمار ہے؟ میں نے عرض کی یا رب العالمین ہاں۔ پھر فرمایا تو ہی ہے جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتا تھا اور خود دنیا کی طرف راغب تھا؟ میں نے عرض کی یا اللہ پاک باقی بات تو یہی ہے، لیکن جب بھی میں نے کسی اجتماع میں بیان شروع کیا تو پہلے تیری حمد و ثنا کی، اس کے بعد تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، پھر اس کے بعد لوگوں کو واعظ و نصیحت کی۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور ارشاد ہوا اے فرشتو، اس کے لیے آسمانوں میں ممبر رکھو تاکہ جیسے یہ دنیا میں بندوں کے سامنے میری بزرگی بیان کرتا تھا، آسمانوں میں یہ فرشتوں کے سامنے میری عظمت بیان کرے۔ حوالہ القول البدیع صفحہ 456۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اچھوتے چینل، مدنی چینل کے مبلغین، مفتشین اور اس سے ریلیٹڈ عملے کے اسلامی بھائی جمع ہیں، اور ان میں کچھ نیکی کی دعوت، کچھ مشاورت وغیرہ کا سلسلہ ہے۔ ایک نہایت عبرت ناک واقعہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی ایک شخص خدمت کیا کرتا تھا۔ اب اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا، مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بتایا، یہاں تک کہ وہ مالدار ہو گیا اور اس کے پاس کافی مال آ گیا۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں پوچھا لیکن اس کی کوئی خبر نہ ملی، حتیٰ کہ ایک دن آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک خنزیر تھا جس کے گلے میں سیاہ رسی تھی، بلیک ڈور، بلیک رسی تھی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کیا تم فلاں کو جانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، یہ خنزیر وہی شخص تو ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ عظمت میں عرض کی یا اللہ پاک اسے اس کی پچھلی حالت پر لوٹا دے تاکہ میں اس سے اس حالت کا سبب پوچھوں۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اگر تم مجھ سے ان کلمات کے ساتھ دعا کرو جن کے ساتھ آدم و دیگر انبیاء علیہ السلام نے کی تھی، جب بھی قبول نہ کروں گا، لیکن یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا، اس لیے کہ یہ دین کے بدلے دنیا کماتا تھا۔ حوالہ احیاء العلوم اردو جلد پہلی صفحہ 214۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے یہ بتایا، مجھے یوں بتایا، مجھے یوں بتایا، تو لوگ مطلب کہ وہ بڑا مقرب ہے، بڑی معلومات ہے موسیٰ علیہ السلام کے، یہ قول
نقل کیا کرتا، لوگ اس کے نذرانے دیتے ہوں گے، تو اب یہ یوں مالدار ہو گیا ہوگا۔ تو اس طرح اس کی مذمت کی، اس نے دین کی بات بتا کر مال اکٹھا کیا، اور یوں مطلب یہ ذلیل و خوار ہوا۔ الہی ہر مبلغ پے کرے اخلاص بن جائے، کرم ہو دعوت اسلامی والوں پر کرم مولا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اچھا، اب اس واقعے کی تفصیل یا اس کے تحت تفصیل بہت ہے، مطلقاً یہ ایسا یا وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، ہمارے ہاں بھی کہ شروع میں یہ سمجھو کہ اصل مذہب پر تو واعظ و نصیحت کی اجرت، واعظ کی اجرت یہ حرام تھی۔ پھر آہستہ آہستہ دور تبدیل ہوا، پہلے لوگ علماء کی از خود خدمت کرتے تھے، بعد میں اس سے غفلت برتنی شروع کی، تو علماء کسب معاش میں مصروف ہوئے، متوجہ ہوئے کمانے کی طرف، پیٹ بھی بھرنا ہے، بچے بھی پالنے۔ واعظ و نصیحت کی مسند جو تھی اور جو یہ ماحول تھا یہ تھوڑا سونا ہونے لگا، تو یوں پھر یہ کہ علماء کرام نے اس وقت کے، جس کو کہ یوں کہیے کہ متاخرین نے اس پر غور و خوض کیا، اور شریعت کی روح سے ہی انہوں نے مطلب یہ کہ واعظ کی اجرت کے جواز کا، جائز ہونے کا فتویٰ ارشاد فرمایا۔ اب اس میں یہ کہ بندہ حرص سے بچے، اور جب تک ممکن ہو کہ اس کو فی سبیل اللہ یہ نیکی کی دعوت اور یہ واعظ و نصیحت، یہ علماء کے لیے کہ واعظ و نصیحت کرے، یہ ان کے لیے افضل یہی ہے، کیونکہ امامت کے تعلق سے بھی یہ ہے کہ امام پہلے فی سبیل اللہ پڑھاتے تھے، کوئی اجرت نہیں لیتا تھا، لوگ خدمت کر دیتے تھے۔ اب پھر یہ بھی کہ اب کون نماز پڑھائے، یہ تو سب کام دھندے پہ لگ جائیں گے، تو ان کی بھی اجرت کی اجازت ملی، اذان کی اجازت ملی، تدریس کی اجرت، قرآن و حدیث پڑھانے کی اجرت، اور یہ سب بعد میں سب یہ علماء متاخرین نے، بعد میں آنے والے علماء نے اس کی اجازت عطا فرمائی۔ تو اب بھی جیسے کہ امام کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے فتح رضویہ میں کہ امام کو ثواب ملے گا یا نہیں جو تنخواہ لیتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی امامت بیچ چکا، تو ثواب اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ یہ تنخواہ لیتا ہے تو یہ اپنی امامت بیچ چکا۔ اب اسی طرح مطلب یہ کہ سب کو غور کرنا چاہیے کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ اب یعنی یوں سمجھے کہ جیسے اب کوئی مدنی چینل پر عالم صاحب بیان فرماتے ہیں اور ان کا اجارہ ہے، مشاہرہ ہے، جائز بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر اب یہ اس کا ذہن بن جائے کہ پیسے ملیں تو میں بیان کروں مدنی چینل پر، اگر یہی لوگ کہیں کہ فلاں علاقے میں چلتے ہیں آپ ذرا بیان فرما دیجئے، تو بولے یار میرا مصروفیت بہت ہے، گلا بھی بیٹھا ہوا ہے، نیند بھی چڑھی ہوئی ہے نا، جھوٹ بہانے کرے، صاف نہ بولے کہ بھائی نوٹ دکھاؤ کتنے دو گے تو میں آتا ہوں، یہ حرص جو ہے نا یہ آدمی کو لے ڈوبتی ہے۔ اسی طرح مطلب یہ کہ مان ملے، مجھے عزت ملے، میں آؤں تو میرے نعرے لگنے چاہیے، اور چار آدمی میری مطلب تھوڑا وہ مان سے عزت سے لے کر مجھے مسند پر بٹھائیں، ہے نا، جس کو شاید رسپانس دینا یا اہمیت دینا، تو یہ چیزیں بھی ہمارے اندر اگر داخل ہوئی ہیں یہ یقین مانے برباد کن ہے، تباہ کن ہے، مطلب یہ ایسا آدمی سمجھو دین کا کام شاید نہیں کر سکے گا، کہ اگر یہ کر بھی رہا ہے تو عزت بنانے کے لیے کر رہا ہے۔ حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بار کہیں واعظ فرمانے تشریف لے گئے، جلسہ تھا، واپسی پر کسی نے کچھ دیا، خدمت نہیں کی، کوئی خاص دیکھیں لفٹ نہیں ملی اور نہ خدمت بھی نہیں کی، پیسے وغیرہ نہیں دیے، تو آپ کے جو ساتھ خادم تھے یا خادمین تھے بڑا غصہ آیا کہ حضرت بڑے خشک لوگ ہیں، کوئی خدمت نہیں کی، علماء کے ناقدرے اور کچھ سب بولا ہوگا۔ حضرت مولانا سردار رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹھے رہو، یہ جو انہوں نے سجا کر دیا، ہمیں بتیاں لگائیں، مائک لگایا، اسٹیج سجایا، بندے جمع کیے، یہ سارا بھی ہمیں کرنا چاہیے تھا،
ہم نے کیا کیا؟ خالی بیان ہی تو کیا ہے، کام تو ان لوگوں نے، محنت تو ان لوگوں نے کی ہے۔ نے اتنا پیارا جواب دیا کہ واقعی یعنی کہ ہماری نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہے کہ یار مجھے تو چائے کو نہیں پوچھا، پانی کو نہیں پوچھا۔ یار ایک اخلاقی یہ فرض ہے کہ میں اتنی دور سے آیا تھا، مجھے پوچھتے کہ بھائی ٹھنڈا پانی لائیں آپ کے لیے، چائے منگوائیں، بوتل منگوائیں، بعد میں پوچھتے کہ یار کھانا کھائیں گے، اچھا یہ لو کرایہ، کچھ بھی نہیں پوچھا یار۔ تو اگر یہ ذہن ہے نا تو واقعی میں بولتا ہوں بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، سمجھے کہ دین کو صرف اتنا، اگر یہ سب یہ سوچنے لگیں گے تو مسلمانوں کو راہ راست پر لائے گا کون، ان کو نمازی بنائے گا کون، ان کے گناہ چھڑائے گا کون؟ جو گناہ چھڑانے والے ہیں، نیکی کے رستے پہ لگانے والے ہیں، وہی پیسوں کے پیچھے خوار ہو جائیں گے تو بنے گا کیا؟ یہ سب کو سوچنا چاہیے، سب سے پہلے مجھے سوچنا چاہیے، ہم سبھی کو سوچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص عطا فرمائے، لوگ دھکے ماریں تب بھی نیکی کی دعوت کے لیے ان کا دروازہ ہم نہ چھوڑیں، اللہ کرے ایسے بن جائیں کہ جو ہماری، اگر نہیں بھی کرتے کچھ تو کوئی بات نہیں، ہم تو جب اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ہمیں کیا پرواہ ہے کہ یہ لفٹ دے اور وہ گفٹ دے، اس کی کیا ضرورت ہے یار؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا تو اللہ جنت دے گا نا، یہ بندے کیا دیں گے یار؟ تو میرے پیارے پیارے مبلغین، مفتشین، آپ کی خوش قسمتی کہ آپ عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے انٹرنیشنل پلیٹ فارم مدنی چینل پر بیانات کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور سنتوں کے پھول لٹاتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کی نیکی کی دعوت قبول فرمائے، آپ کو ماں باپ، بال بچوں سمیت بلا حساب و کتاب بخشے، بار بار حج و زیارت مدینہ سے مشرف فرمائے، آمین۔ ہمیں مطلب یعنی کہ پھونک پھونک کے قدم اٹھانا چاہیے، اور ہمارا یعنی مدنی چینل میں ٹھیک ہے ہم کوئی جا رہا ہو جو بھی ہو تو ظاہر مجبوری ہے، پیٹ بھی پالنا ہے بچوں کا، اپنے آپ، لیکن حرص اور چیز ہے، اس کی تنخواہ اتنی ہے، میری اتنی ہے، یہ سینئر ہے تو وہ جونیئر ہے تو میں تو یوں، میرے یہی مطلب یعنی کہ میں تو تخصص بھی کیا ہوا ہے، تو فقہ کا تخصص، تو تخصص فی الحدیث کیا ہوا ہے، اور میری تنخواہ نہیں بڑھاتے، سمجھا؟ تو تم چاہتے ہو کہ تم کو اور زکاتیں دیں، تم کو خیراتیں دیں، یار کیا کر رہے ہو؟ یہ مطلب دین کا کام ہے، اس کے لیے مطلب ناراض ہونا اور مطلب پیسوں کے لیے مطلب یہ وارڈ کرنا اور پھر اپنے ذمہ داروں کو برائیاں کرنا، یہ بیچارے اپنے پلے سے تھوڑی دیتے ہیں، ان پر رشک کرنا چاہیے کہ یہ تو بیچارے فی سبیل اللہ کر رہے ہوتے ہیں۔ حاجی عمران کی کون سی تنخواہ ہے؟ بات بولتا ہوں، ہمارے جو بھی بڑے ہیں ان کی کون سی تنخواہ ہے؟ میری کون سی تنخواہ ہے؟ میں تو چھوٹا ہوں، میری بھی تنخواہ نہیں ہے کوئی، آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہوں نا، گھنٹوں الحمدللہ بیٹھا ہوتا ہوں، آپ اپنی بات کرتے ہیں کہ رسپانس نہیں ملتا۔ ایک بار میں، وہ پرانی بات ہے کہ میں ایک جگہ پہلے، دعوت اسلامی سے پہلے کی بات ہے، اس جگہ سے بیان کرنے گیا تھا، تو بیان کر کے پھر اب میں تھا تو اسے کوئی پیسے والا تو تھا نہیں، غریب بڑا تھا، شاید میرے جیب میں پیسے تھے یا نہیں تو برابر یاد نہیں ہے، بسیں بند ہو گئی تھی آگرہ تاج، مجھے واقعی نہیں پوچھا کسی، بیان ہو گیا، صلی اللہ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، یہ دروازہ ہے مسجد کا، بڑی مسجد تھی، تو میں تو آ گیا۔ اب بسیں بند، یہ اپنے لیاری آگرہ تاج کالونی، بسیں بند ہوئی تھی، اب آن فٹ پیدل مارچ کرتا ہوا اب گھر آیا میں، لیکن میں نے تو کام نہیں چھوڑا، نہ کسی سے فریاد کی کہ یار ایسے بے مروت ہیں، وہ غیبت، اور یہ پہلے بھی مجھے سمجھ پڑتی تھی، میں نے کون سا احسان کیا تھا؟ اگر میں نے وہ بیان کیا تو جس نے بلایا، سچی بات ہے وہ ہمارا محسن ہے، اس نے جمع کیے بندے کہ یار لو ان کو نیکی کی دعوت دو اور جنت کھاؤ، یہ مطلب اللہ کرے ہمارا ذہن بن جائے۔ اور بھی اب یہ میں اپنے قصے بتاؤں گا تو دیر ہو جائے گی، تو الحمدللہ، ورنہ دعوت اسلامی کسی اور کے پاس چلی جاتی، میں اس خدمت سے محروم رہ جاتا، الحمدللہ ابھی تک لگا ہوں، اللہ میری خطائیں معاف فرمائے۔ تو بہرحال یہ کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اور حب جہاد سے بچتے ہوئے کام کرنا ہے، کیونکہ آپ جس فیلڈ میں ہیں نا، حب جہاد کے تو حملے تو ایسے ہوتے ہوں گے، مدنی چینل کا مبلغ، مدنی چینل کا نعت خواں، پیر زمین پہ نہیں پڑتے ہوں گے کہیں جاتے ہوں گے تو۔ اب چونکہ امیج بنا ہوا کہ میں، اب مجھے سیٹ بھی ایسی چاہیے، مجھے گدی بھی ایسی چاہیے، مجھے پروٹوکول بھی ایسا چاہیے، میری آؤ بھگت بھی ایسی چاہیے، ذہن بنا ہوا ہے نا، یعنی میری اس بات کی طرف سے توجہ نہیں رہی کہ
کہ مطلب یہ مجھے جو عزت ملی ہے میرے رب نے دی ہے، اور وہ چاہے تو آن کی آن میں مجھ سے واپس لے لے گا، میرا کوئی بھاؤ بھی نہیں پوچھے گا. یہ ذہن سے نکل گیا. میں تو بکری میں کرتی ہے، چھری کے نیچے آتی ہے. تو اس لیے مطلب عاجزی اور دل کی عاجزی، زبان کی عاجزی تو ایک سے ایک مطلب اس کے تو پتہ نا سمجھے گفتار کے غازی تو ایک سے ایک ہمارے پاس ہیں. حقیر، فقیر، سرابہ پر تقصیر. ذرا کسی نے کوئی مزاج کے خلاف بات کی تو ہٹ جاؤ، منہ توڑ دوں گا. ہم لوگ اس طرح کے. تو عاجزی زبان پر ہے، کاش دل پہ ہوتی. کہ اگر دل میں عاجزی نہیں ہے اور زبان سے عاجزی کے الفاظ بولنا اگر یہ نفاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ بڑا مطلب غور خوض کرنے اور سمجھ کر مطلب چلنے کی بات ہے. تو اس لیے اللہ پاک سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ بڑے بولنے والے، اپنے کو کچھ سمجھنے والے، بڑے بڑے فن خان، ترم خان آئے، آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے، اور جنہوں نے فاقوں کے ذریعے دین کا کام کیا، آج ان کے مزاروں پر چراغاں ہو رہا ہے، ان کے عرس منائے جاتے ہیں. یہ کون سے مالدار ہوتے تھے، کون سے کروڑوں پتی، اربوں پتی اور بزنس مین ہوتے تھے، لیکن ان کو اللہ پاک نے کیسا نوازا، کیسا چمکایا. اخلاص، خلوص. اخلاص جو ہے وہ قبولیت کی کنجی ہے. حضرت امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، جب بیان کرنے والا نوجوان ہو اور وہ اپنے کپڑے اور وضاقتہ عورتوں کے لیے آراستہ کرتا ہو کہ عورتیں مجھے دیکھ رہی ہیں، ذرا یوں ٹپ ٹاپ سیٹ. مدنی چینل کے مبلغین کے لیے بہت خطرات ہیں. یہ ان کو عورتیں ہو سکتا ہے دیکھتی ہوں اپنے گھروں میں، تو اپنی یعنی عورتوں کے لیے آراستہ کرتا ہو، اس کے ساتھ ساتھ اشعار پڑھتا ہو اور اشارے اور حرکات زیادہ کرتا ہو، اور اس کی مجلس میں عورتیں بھی حاضر ہوتی ہوں، تو یہ بھی برائی ہے. ابھی عورتیں حاضر ہوتی ہیں پرانی بات ہے، یا اب بھی ہیں دوسرے ملکوں میں اور یہاں بھی ہیں، مطلب عورتیں بھی آتی ہیں مطلب بعض جگہ پر. ہمارے یہاں خیر یہ ماحول فی الحال نہیں ہے، اللہ کرے ہم بچے رہیں. اور اس کی مجلس میں عورتیں بھی حاضر ہوتی ہوں، تو یہ بھی برائی ہے جس سے منع کرنا واجب ہے، کیونکہ اس میں اصلاح سے زیادہ فساد ہوتا ہے، اور یہ بات اس کے حالات کے قرائن سے واضح ہوتی ہے. لہذا واضح و نصیحت کی ذمہ داری صرف ایسے شخص کو دی جائے جو ظاہری طور پر متقی ہو اور اس کی وضع میں سکون اور وقار ہو، اور اس کا لباس نیک لوگوں کے لباس جیسا ہو، ورنہ لوگ گمراہی میں مزید بڑھیں گے. احیاء العلوم اردو جلد 2 صفحہ 1193. اس میں اپنی کچھ اس کی روشنی میں نے بھی کچھ عرض کیا. تو بہرحال یہ کہ یہ بھی صورتیں ہیں، مطلب آپ کے لیے بہت آزمائش ہے. علمی پختگی ہونی چاہیے مبلغ کو، معلومات مضبوط ہونی چاہیے، مطالعہ وسیع ہونا چاہیے، یعنی اپنا کانٹینٹ مستند کتابوں سے بیان کرے، اور حتی الامکان دیکھ کر بیان کریں تاکہ غلطی کا چانس کم سے کم یا بالکل نہ ہو. خیر بیان تو دیکھ کے ہی کرتے ہیں تقریباً، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ٹیلی پرومپٹر پر دیکھ کر بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی اسی مطلب آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. پہلے بھی میں نے اس پر عرض کیا تھا، پتہ نہیں کچھ کام ہوا یا نہیں. لائن آ رہی ہے نا؟ ہاں الحمدللہ. کیونکہ وہ جو دیکھ کر بیان کر رہا ہے اس کو یہ پھولا جاتا ہوگا، دے آیتیں پڑھ رہا ہے، دے روایتیں سنا رہا ہے، اور میں نے نان اسٹاپ جا رہا ہے تو لوگ تو بولے گے یار کیا نالج ہے اس کی، یار اتنی بہترین مطلب معلومات اس کی، اتنا حافظہ قوی کہ کہیں مطلب یہ اٹکتا بھی نہیں ہے، بولے جاتا ہے کیا بول رہا ہے اس کو. مطلب آپ سب کو پہلے تو اگر نہیں لکھتے تھے، اب آپ بولتے لکھتے ہیں، لیکن لکھا ہوا ہر وقت تھوڑی نظر آتا ہے. لکھا ہوا آپ لوگوں کا لکھا ہوا معافی کے ساتھ میں میرا پرانا درد ہے، برسوں پرانا. آپ کا لکھا ہوا دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، یہ آئی جھلک، یہ اڑ گئی اور لگے ہوئے آپ. یہ ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی مطالبات کیے بھی ہیں کہ اس کی کوئی دورانیہ بڑھے یا کوئی ایسی چیز ہو کہ اس طرح کی چیزیں نا وہ پھر سائٹ پہ لکھی ہوئی لگی رہے، تاکہ کسی کو ہم دھوکہ دینے والا نہ بنے. میں بالکل مدنی چینل نہیں دیکھتا، ایسا نہیں ہوں، لیکن میں اب تک نہیں دیکھ سکا یہ.
تو اس کا مطلب وہ آتا ہوگا، لیکن یہ کہ وہ چمکا تو بجھ گیا، وہ بولتا وارا وکا گیا، اور میمنی بولتے فارمیلٹی ادا ہو گئی کہ بھائی لکھتے ہیں ہم، لکھا ہوا آتا ہے. اس پر بھی تھوڑا غور کریں. مطلب اس طرح کی بعض باتیں اب شاید توجہ نہیں رہتی، اور یا اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں. مطلب اب ہر ایک اتنا حساس ہوتا نہیں ہے، کوئی بہت حساس ہوتا ہے تو ایک ایک نقطہ دیکھے گا، اس نے قدم کیوں رکھا ہے، ہاتھ اس طرح کیوں رکھا ہے، تو یوں انگلی کیوں اٹھائی، سیدھے کی کیوں نہیں اٹھائی. ابھی ہر ایک تو یہ نوٹ نہیں کرتا ہوتا. تو بہرحال یہ کہ اس اگر لکھتے ہیں تو مدینہ اس کو جس کی ذمہ داری ہے وہ تھوڑا اس پر غور کریں گے، اس کا دورانیہ بڑھا دیں، تاکہ میرے جیسا بوڑھا آدمی بھی وہ یوں کر کے دیکھے تو نظر آ جائے، وہ پڑھنے میں کامیاب ہو جائے، اور وقتاً فوقتاً یہ دکھے یا پھر لکھا ہوا نظر آتا ہی رہے، تاکہ یہ مبلغ کو لگام پڑی رہے کہ میرا پول اسکرین پر کھلا ہوا ہے، زیادہ پھولنے کی حاجت نہیں ہے کہ میں دیکھ کے بیان کر رہا ہوں، میرا کوئی کمال اس میں نہیں ہے. سچی بات ہے، میں آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں. میں مطلب دیکھ کر زمانے سے میں ڈائریاں دیکھ کر اعتراض بھی کرنے اور کیا، ٹھیک ہے، میرے سے تو لوگ نہیں بدزن ہوئے پڑھنے سے، اتنے بیلی ہو ہی گئے نا یار، لاکھوں لاکھ جمع ہو گئے اللہ کی رحمت سے. تو دیکھ کر پڑھنے سے مطلب مواد جو ہے وہ صحت مند اور درست جائے گا، ورنہ غلطیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی. زبانی لوگ کر ہی رہے ہوتے ہیں غلطیاں، تو اس لیے وہ شرمانا بھی نہیں چاہیے، بولنا چاہیے. کوئی تعریف بھی کرے نا کہ یار کیا آپ نے بیان کیا، تو بول دیا کریں یار، ہمت ہوتی ہے تو میرا کیا کمال ہے یار، میں دیکھ کر بیان کر رہا ہوں. اچھا پھر ٹھنڈا تو ہو جائے سامنے والا، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے شیطان کا ایک بار ناکام ہو گیا. دل بڑا رکھا کریں، چھوٹا نہیں کیا کریں. اسی طرح جو بھی معاملات ہو مطلب بتا دیا کریں یار کہ یوں ہے، مطلب اپنے کسی میں بھی ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے کو بولیں گے واہ، آپ اپنی واہ جو ہے نا جہاں سے آپ نے لیے نا وہاں فارورڈ کر دیا کریں، میری واہ نہیں ہے، یہ یہاں سے ملی ہے مجھے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. لیکن نفس بڑا شریر ہے، ہاں ابھی تو ہو سکتا ہے سمجھ آتی ہو، لیکن بعد میں اور یار کوئی بڑا آدمی تعریف کرے گا تو اس کو کیسے بولوں گا، تو یہ شرم آئے گی، اور شرم جو ہے وہ پھنسا دے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.